آپ ریڈ لائن کا ایک خصوصی ایڈیشن دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر بارشیں نئی نہیں ہیں، اس خطے کے اندر بارشیں ہوتی ہیں، لیکن پچھلے 36 گھنٹے میں جو پاکستان کے اندر بارشیں ہوئی ہیں وہ غیر معمولی ہیں۔ پنجاب کے اندر پورے صوبے میں دفعہ 144 کا نفاذ ہو چکا ہے 30 اگست تک۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بارشوں کی نوعیت کیا ہے۔ بہت سارے اضلاع ایسے ہیں جس کے اندر آپ کو 50 سال کے ریکارڈ ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تمام پل ان علاقوں کے اندر زیر آب ہیں، ہاسپٹلز کے اندر پانی موجود ہے، سڑکیں اکھڑی ہوئی ہیں، لوگ بہت بڑی تعداد میں متاثر ہوئے ہیں۔ اگر آپ اموات دیکھیں، پنجاب کے اندر ابھی تک اطلاعات کے مطابق 72 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ پاکستان بھر سے اگر آپ خبر دیکھیں تو تقریباً 250 لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں گھروندے متاثر ہوئے ہیں۔ وہ کچی عمارتیں، وہ نیم تعمیر شدہ سڑکیں جن کے اوپر آپ سفر کیا کرتے تھے، جہاں پر لوگ ٹھہرا کرتے تھے، اس وقت زیر آب آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو ایک آفت کی صورت میں یہ بارش ہم پر آئی ہے۔ آج ہم آپ کو اس پروگرام میں بتائیں گے کہ اس آفت کی ٹیکنیکل وجوہات کیا ہیں، اور کیا یہ صرف اس سال تک محدود ہے، ان ہفتوں تک محدود ہے، ان دنوں تک محدود ہے، یا یہ ایک طویل المدت چیلنج ہے۔ میں اس وقت ویدر والے اور باخبر کسان، دو بڑی پرائیویٹ سیکٹر کی اچھی تنظیمیں ہیں جو ان بارشوں کے معاملے میں ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے، موسمیاتی فورکاسٹنگ کے حوالے سے صفحہ اول کی ٹیکنالوجی بھی رکھتی ہیں، اور بالخصوص ویدر فورکاسٹنگ کے ساتھ ساتھ فارمرز کے اوپر اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ یہ دونوں ایشو ہم اس میں ٹیک اپ کر رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہمیں آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ کتنا غیر معمولی تھا۔ ٹیکنیکلی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب ہماری زندگیوں کا یہ سیلاب حصہ بن چکے ہیں۔ یہ بارشیں غیر معمولی اس وجہ سے نہیں ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ہونی ہے، یہ ہر سال ہونی ہے اور بار بار ہونی ہے اور بغیر بتائے ہونی ہے۔ تو ہمارے پاس موجود ہیں جنید یامین، CEO ویدر والے۔ جنید، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میں آپ کی جو الرٹس ہیں ان کو سنجیدگی سے لیتا ہوں، لیکن میں ناظرین کو سمجھانے کے لیے جاننا چاہوں گا کہ جو پریسیجن ہے، ایکوریسی ہے اس تمام معاملے کی، وہ آپ نے کیسے حاصل کی۔ بٹ بیفور وی گو دیر، یہ بتائیے گا کہ یہ اسکرین ہمیں کیا بتاتی ہے کہ یہ جو غیر معمولی بارشوں کا سپیل ہے یہ کتنا غیر معمولی ہے؟ پہلے بھی تو غیر معمولی ہے، یہ کتنا غیر معمولی ہے؟ گو ہیڈ سر۔ ڈیفینیٹلی تھینک یو سو مچ پہلے آپ کا ادھر آنے کے لیے۔ یہ غیر معمولی تو ہے، اور اسپیشلی اگر ہم جولائی کی بات کریں، جولائی کے مہینے میں، اور کچھ علاقوں کی اسپیشلی چکوال کی بات کریں تو 400 ملی میٹر رین بہت زیادہ ہے۔ اس کا غیر معمولی ہونے کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ 300 mm سے زیادہ اسلام آباد کے کچھ علاقوں میں بارش ہوئی ہے، جو کہ تقریباً اسلام آباد کے پورے منتھ آف جولائی کی ایوریج ہے۔ تو غیر معمولی تو یہ بارش ڈیفینیٹلی تھی، اور اس کا سر ڈیٹیکٹ کرنے کا ہمارے پاس سسٹمز موجود ہیں جو ٹیم نے، ہمارے ڈیٹا سائنٹسٹ نے بنائے ہیں، فورکاسٹنگ ٹیم، میٹیورولوجی ٹیم، ان سب نے مل کے کافی ساری ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کر کے ہمارے ویدر اسٹیشن سے لگا کے ڈفرینٹ جگہوں سے یہ انفارمیشن آتی ہے۔ اب یہ ہمیں کیا دکھا، سیٹلائٹ ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ چیزیں بس گھوم رہی ہیں پاکستان کے اوپر، لیکن اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی انٹینس موومنٹ ہے؟ بتائیے سر۔ اس میں بیسیکلی یہ سسٹم آئیڈینٹیفائی کر کے دیتا ہے ویسٹرلی ڈسٹربنس، جو ویدر ڈسٹربنس ہوتی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے۔ اس میں ویسٹرنلی ونڈز بھی آ جائیں تو اس سے پھر یہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں ایٹ ڈفرینٹ پریشر لیولز۔ تو جدھر یہ ڈیٹیکشن آ جاتی ہے اس سے ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ادھر ایک سسٹم بننے لگا ہے، ویدر ایونٹ ایک ہونے لگا ہے۔ اس کا جتنا پریشر ڈراپ سگنیفیکنٹ ہوگا اتنا بڑا سسٹم وہ بن سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ اور بہت سسٹم یوز کرتے ہیں، ناؤ کاسٹ کے لیے ویدر اسٹیشنز لگے ہوئے ہیں، تو یہ سارے سسٹمز کو مانیٹر کیا جا رہا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم الرٹس پش کرتے ہیں۔ اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ دیکھیں، ہم نے ہوا کا دباؤ جو ہے ہم نے سنا بہت مرتبہ، لیکن ہوا کا دباؤ محسوس کیسے ہوتا ہے وہ ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ جب ٹورنیڈو کی ویلوسٹی کے ساتھ جو ہے ونڈز موو کر رہی تھیں، تو ہوا کا دباؤ بھی اس کے اندر دکھا سکتے ہیں آپ کہ کتنا ہوا کا دباؤ ہے؟ جی سر، ایگزیکٹلی۔ تو اگر ہم ڈفرینٹ پریشر لیولز پہ چیک کریں، آپ کو ڈفرینٹ پریشر لیولز پہ یہ ویدر ڈسٹربنسز نظر آئیں گی۔ اور سر سب سے زبردست بات اس سسٹم کی ہے کہ ٹیم اس کے اوپر بیٹھی بھی تھی، ہم نے ویدر ایونٹ پہلے سے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا تھا، اس پہ ہم نے ویڈیوز بنائی، اور ہم نے ہائپر لوکل جگہ کا بتا کے کہ اس جگہ پہ اس سے زیادہ بارش ہونے کے۔ ہائپر لوکل کیا ہے سر؟ ہائپر لوکل یہ ہے کہ ہم بتا دیں کہ چکوال کے فلاں علاقے میں اس سے زیادہ بارش ہو سکتی ہے۔ یہ ندیاں نالیاں
اس بارشوں کی وجہ سے امپیکٹ ہوں گی اور یہ زیر آب آ سکتی ہیں. یہ آپ کیسے بتا سکتے ہیں؟ سر یہ ہم ایسے بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس ہم نے ویدر زونز بنائے 620. پاکستان میں پہلی دفعہ جب کمپنی بنی تھی تو ہم نے ڈیٹا کو اسٹڈی کیا, 620 زونز بنائے, اس کے اندر ہر زون کے اندر ویدر اسٹیشنز لگائے, ان زونز کو ہم نے ویدر ماڈلز کے ساتھ انٹیگریٹ کیا, ان کو فائن ٹیون کیا. اے آئی ماڈلز اب ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں, وہ لرن کر رہے ہیں اور وہ یہ انیملیز پک کرتے ہیں ود مینول سائنٹسٹس سٹنگ اینڈ لوکنگ ایٹ ان ساری چیزوں کو. تو ایک ضلع کے اندر ایک اوسط بارش ہو سکتی ہے, لیکن اس ضلع کی ایک تحصیل میں زیادہ بارش ہو سکتی ہے, دوسری تحصیل کے کسی یونین کاؤنسلز کے اندر زیادہ بارش ہو سکتی ہے, اور یہ آپ نچلے لیول کے اوپر جا کے سارا فورکاسٹ کر سکتے ہیں. بالکل سر, اگر آپ اسلام آباد کی اگزامپل دیں تو ہمیں یہ پتہ ہے بنی گالہ میں 1500 mm کی بارش ہوتی ہے سال کی, اور D12 میں 750 mm, F9 میں 1200 mm کے قریب ہو جاتا, F6 میں 1200 mm اور F9 میں 800 mm. تو یہ زونز اسلام آباد راولپنڈی میں 18 زونز ہیں سر. اچھا, اب اس کی ذرا غیر معمولی نوعیت کا موازنہ کر کے دیجئے. لوگ کہتے ہیں کہ پہلے بھی اسلام آباد کے اندر ایسے ویدر سسٹمز آئے, پنجاب کے اندر ویدر سسٹمز آئے, اس مرتبہ کیا غیر معمولی چیز تھی کہ بہت کم وقت کے اندر زیادہ بارش ہوئی, انپریڈکٹیبل بارش ہوئی بعض جگہوں کے اوپر, آپ کے سسٹمز بھی شاید اس طرح فورکاسٹ نہیں کر پائے؟ آپ سے مراد یہ کہ جو ویدر کو فورکاسٹنگ کرتے ہیں, یہ کیوں غیر معمولی ہم کہہ رہے ہیں؟ سر غیر معمولی ہم نے ڈیٹیکٹ تو کافی دیر پہلے کر لیا تھا. ہم اس پہ سر 48 گھنٹے پہلے تو غالباً ہم نے میسیجز بھی بھیج دیے تھے. باقی جگہوں نے بھی سوری میسیج وہ کیا تھے سر کہ ویدر ڈسٹربنس, سگنیفیکنٹ رین, 200 mm سے زیادہ بارش متوقع. عمومی طور پر آپ نے نہیں کہا, لیکن آپ نے ایک بیس لائن بتا دی کہ زیادہ سے مراد یہ کہ 200 mm, تو جس کو پتا ہے کہ 200 mm بارش کتنی ہوتی ہے اس کو تو پتا چل جائے گا کہ طوفان آ رہا ہے. جی سر, ٹھیک ہے سر. ہم نے یہ بھی ساتھ میں کہا تھا کہ لو لینگ ایریا میں فلڈنگ بھی ہو سکتی ہے, اور ٹریول ایڈوائزریز بھی ایشو کی تھیں کہ محتاط رہیں, ان ٹائمز پہ ٹریول نہ کریں اور غیر ضروری ٹریول بھی نہ کریں. لیکن کیا آپ نے اینٹیسپیٹ کیا تھا کہ چکوال کے اندر جو ہے وہ تقریباً 450 کے قریب mm بارش ہوگی؟ واز اٹ اینٹیسپیٹڈ یا نہیں؟ سر 450 mm ہم نے نہیں کی تھی, لیکن جب پریسائز نہیں, مطلب یہ کہ اتنی زیادہ ہوگی. سر ہم نے جب یہ سسٹم شروع ہوا تھا اس سے پہلے ہم نے 200 سے اوپر کی پریڈکشن کی تھی. جب سسٹم چل رہا تھا اور 100-150 تک پہنچ چکا تھا, اس وقت ہم نے دوبارہ الرٹس ایشو کیے اور وی ور ٹریکنگ دا اسٹارم. تو وقتاً فوقتاً ہم لوگوں کو یہ انفارمیشن پہنچا رہے تھے کہ 100 mm ہو گئی ہے, یہ رکنے والی نہیں ہے, 150 ہو گئی ہے, 200 ہو گئی ہے. تو وہ ٹریک کرنا واز ریئلی نیسیسری. آپ نے لفظ استعمال کیا ٹریک, اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی آپ جو یہ سسٹم بن رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں, آپ کو پتہ چل رہا ہے کہاں سے کہاں چل رہا ہے, تو اٹ واز موونگ؟ جی سر, دا سسٹم واز موونگ, اور ہم نے رات کے ٹائم اس کے ہماری کنٹرول روم کی میٹنگز بھی ہوتی ہیں, ساری فورکاسٹنگ ٹیم اور آپ کی میٹ ٹیم, ڈیٹا ٹیم مل کے بیٹھتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ سسٹم کس جگہ پہ لو پریشر ایریاز بن رہے ہیں اور کون سے سسٹم اس میں انٹیگریٹ ہو رہے ہیں, یہ موو کس سائڈ پہ کرے گا. ہم کچھ کیسز میں ایون منٹس تک بتا سکتے ہیں, 3-4 منٹ, یعنی 12 گھنٹے پہلے پچھلے دنوں پشاور سے سسٹم شروع ہوا تھا اور ہم نے لاہور 4 منٹ کے ڈفرنس پہ ہم نے پریڈکٹ کر دیا تھا کہ یہ اس ٹائم لاہور. دیکھنے والے کہیں گے 4 منٹ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سر اگر 4 گھنٹے پہلے ہم بتا دیں کہ اس ٹائم پہ پہنچے گا, سو دیٹ از سگنیفیکنٹ انفارمیشن. تو انتظامیہ کے لیے بہت زبردست رسپانس ٹائم بن سکتا ہے اگر ان کو پہلے سے پتہ ہو کہ 4 گھنٹے کے بعد ہمارے ضلع کے اندر, ہماری تحصیل کے اندر, ہمارے گوٹھ کے اندر یہ سسٹم انٹر ہو رہا ہے. بالکل سر, تو اس کے مطابق وہ انتظام کر سکتے ہیں. بالکل سر. اور اگر اس کو ہم اس طریقے سے لیں کہ سر 48 گھنٹے پہلے, پھر 12 گھنٹے پہلے, اور پھر جیسے جیسے اسٹارم بن جائے ڈیورنگ دا اسٹارم, اور اگر پہلے سے تیاری رکھیں تو بہت کچھ. ٹیمپریچر کی بھی میں یہاں پر ایک باکس دیکھ رہا ہوں. جی سر. تو ٹیمپریچر بھی غیر معمولی ہیں عموماً اس موسم کے اس حصے میں, ان ماہ میں, ان ہفتوں میں. کیا ٹیمپریچر اتنے ہی ہوتے ہیں؟ کین وی ہیو اے لک ایٹ دی ٹیمپریچر یہاں پہ؟ جی ٹیمپریچر سر یہ آپ کو لیجنڈ نیچے بتا رہے ہیں کہ اس وقت ٹیمپریچرز کیا چل رہے ہیں. تو یہ اس جگہ کے قریب اور یہ کلرز 30 کے قریب ٹیمپریچرز چل رہے ہیں, جو کہ غیر معمولی نہیں ہیں. جب بارش ہوتی ہے تو ٹیمپریچرز اسی لیول پہ گر جاتے ہیں. اچھا, اب یہ کب تک پرسسٹ کرے گا؟ یہ دوبارہ واپس کب آئے گا یا چلا گیا ہے کیا؟ سر ابھی تو سسٹم سبسائڈ کرنے لگے گا, آج رات تک چلا جائے گا. 20 تاریخ کے بعد دوبارہ ایک ہیوی سسٹم آئے گا. سر یہ سسٹم اوریجنیٹ کہاں سے, وہ آیا کہاں سے؟ سر یہ سسٹم جو
سر یہ میں اپنے میٹ ٹیم کو ریفر کروں گا. That's fine. We'll go to the Met team. Thank you very much. جنید صاحب آپ نے ہمیں بتایا کہ کیسے فور کاسٹنگ اویلیبل ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایک انتہائی ٹیکنیکل معاملہ ہے, لیکن اس ٹیکنیکل معاملے کے ساتھ آپ کی معیشت بھی جڑی ہوئی ہے, آپ کی معاشرت بھی جڑی ہوئی ہے, آپ کی زندگیاں بھی جڑی ہوئی ہیں, اور آپ نے کس قسم کی کنسٹرکشن کرنی ہے. تعمیرات اگر ہم نے پاکستان کے اندر کرنی ہے تو وہ تعمیرات نہیں ہو سکتی جو اس قسم کے موسمی تبدیلی والے حالات سے پہلے ہوا کرتی تھیں. یہ صرف بارش نہیں ہے, یہ ایک ریڈ الرٹ جاری کیا ہے قدرت نے کہ اس موسمی تبدیلی کو سمجھیں. کہاں پر کتنی بارش ہوئی, کن اضلاع میں کیا آفت آئی, اور کیا واقعتاً ہم اضلاع کی بیسس کے اوپر اس معاملے کو فور کاسٹ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر ٹیکنیکلی ہمیں جوائن کر رہے ہیں دانش بیگ صاحب جو ہیڈ آف میٹ ڈپارٹمنٹ ہے ویدر والے. آپ کا بہت شکریہ. کل بھی میں نے پروگرام میں آپ کی فور کاسٹ لی تھی اور آپ نے بتایا تھا, لیکن ریپڈ فائر تھا کہ آپ نے بہت سارے اضلاع کے نام لے دیے. تو اب میں اگر آپ سے درخواست کروں کہ ہمیں بتائیں کہ کون کون سے اضلاع زیادہ متاثر ہیں. سو کین وی گو ڈسٹرکٹ بائی ڈسٹرکٹ, اس کے اوپر آ سکتا ہے؟ جی. تو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ سسٹم اوریجنیٹ کہاں سے ہوا تھا. تو خلیج بنگال سے یہ سسٹم اوریجنیٹ ہوا تھا, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ یہ ایک ہوا کا شدید کم دباؤ تھا. تو اس کی جو غیر معمولی بات ہے اس سسٹم کی وہ یہ ہے کہ جولائی کے منتھ میں کبھی کوئی سسٹم ہوا کا دباؤ پاکستان یا پاکستانی پنجاب میں انٹر نہیں ہوتا. یہ ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے 1880 سے, جب سے برٹش تھے 1880 سے لے کے اب تک یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ہوا اتنا زیادہ سرگودا ڈویژن تک ہوا کے دباؤ کا آنا یہ پاسبل نہیں ہے. زیادہ تر وہ لاہور تک اس کا آپ سمجھے پینیٹریشن ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت غیر معمولی واقعہ تھا. تو کل کی جو بارش ہوئی ہے یہاں پر, یہ جو ریجن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تلگنگ کا ریجن ہے, چکوال کا ریجن ہے. اس کو ایسٹرن سالٹ رینج کہتے ہیں اس ریجن کو. اس میں 2 ندیاں بھی ہیں جو کہ پھر ڈرین آؤٹ ہوتی ہیں یہ جلال پور شریف کے پاس. تو اس ریجن میں یہ جیسے 308 ملی میٹر ہے, چوا سیدن شاہ ہے, یہ چکوال کی تحصیل ہے. اس کے ساتھ 2 اسٹیشنز اور ہیں جو فی الحال وہاں پہ شدید قسم کی بارش سے وہ آف لائن چلے گئے. تو ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے ان کا بھی, ابھی جیسے مینول ڈیٹا ہے. تو وہاں پر یہاں پہ ایک ہمارے پاس اسٹیشن ہے اور ایک میرا گاؤں ہے یہاں پر, وہاں پر بھی 450 ملی میٹر بارش ہو چکی ہے. تو شدید طغیانی ہے یہاں پہ ندی نالوں میں, اور یہاں پہ جیلم کے جو اضلاع ہیں وہاں پر بارش ہوئی. کہ آپ کا گاؤں ہے یا ویسی بارش ہوگی وہاں؟ یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن آپ کے گاؤں میں تو آپ کا سسٹم بتائیے. ایک اور بات بتاتا چلوں, تو میں جیسے اپنے والد صاحب سے میں نے پوچھا کہ اپنے ہمارے علاقے میں اس طرح کی بارش پہلے کب ہوئی تھی, یا پہلے میں نے اسے پوچھتا رہتا ہوں, تو انہوں نے بتایا تھا کہ اگست 1997 میں اس جگہ پہ اسی طرح کا سپیل ہوا تھا. تو ویسے ان کو میں نے عذرِ مذاق ایک بتا دیا تھا کہ اس طرح کا سپیل آنے والا ہے. تو انہوں نے سیریس ویسے اتنا نہیں لیا تھا, تو لیکن اسی طرح کا سپیل یہاں. لیکن شاید اس کو آپ کوانٹیفائی نہ کر پائیں کہ کتنی ملی میٹر ہوئی تھی, یا اس کا ڈیٹا موجود ہے کہ کتنی ملی میٹر ہوئی تھی یا نہیں؟ سائنٹیفک ڈیٹا, سائنٹیفک ڈیٹا ہمارے پاس سیٹلائٹ ڈیٹا اویلیبل ہے, لیکن گراؤنڈ ٹروتھ اس وقت اویلیبل نہیں تھی 1997 میں. تو یہاں پہ اسٹیشنز ہمارے پاس 2020-2021 کے بعد لگنا شروع ہوئے. اچھا, یہاں پہ اس کے علاوہ پنجاب میں کس جگہ پہ زیادہ بارش ہوئی اسی ریجن کے اندر, اس سسٹم کے نیچے؟ یہ آپ کو ریجنز نظر آ رہے ہیں, یہ حافظ آباد منڈی بہاؤدین کے ریجنز ہیں. یہاں پہ 250, 193, 304 یہ والے ریجنز, اور یہ 385 یہ شیخو پورہ کا ریجن ہے. اس کے ساتھ پھر یہاں پہ اگر زوم ان کریں تو سب سے جو ایک اور انٹینس ایونٹ ہوا ہے جو 2 دن پہلے ہوا تھا, وہ اوکاڑا کے ریجن میں ہوا تھا. 504 ملی میٹر رین فال ہوئی تھی. یہ 504 ملی میٹر, جی, یہ تقریباً 4 دنوں میں ریکارڈ ہوئی ہے. اور اوکاڑا میں تقریباً پورے سال سے بھی زیادہ بارش ہو گئی ہے. اوکاڑا کی ایوریج اراؤنڈ 450 ملی میٹر ہے. اچھا, یہ جتنے ڈیٹا آ رہا ہے یہ کیسے جنریٹ, یہ آپ کے اپنے ویدر اسٹیشنز کے ذریعے جنریٹ ہو رہا ہے؟ جی, اپنے ہمارے ویدر اسٹیشنز ہیں, یہ پی ایم ڈی کے ویدر اسٹیشنز ہیں, کچھ تھرڈ پارٹی جو ہمارے دوست وغیرہ ہیں جن کے ویدر اسٹیشنز ہیں ان کا بھی ڈیٹا ہم لے لیتے ہیں. تو تقریباً 300 سے 350 ڈیٹا پوائنٹس. اور پھر اس کی پروسیسنگ آپ کی اپنی ٹیم کے یہاں پہ ہوتی ہے؟ جی, یہاں پہ ہوتی ہے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ یہ اب اس کو کہتے ہیں فریک سسٹم ہے, یعنی اب یہ آیا ایک مرتبہ ہوا, یا آپ کو لگتا ہے اپنی ٹیم کے اسسمنٹس کے مطابق کہ یہ چلے گا اور یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے گا, کیونکہ یہ بہت اہم ہے فیوچر پالیسی پلاننگ کے لیے؟ تو اگر میں ویسے آپ مجھ سے پوچھیں سائنٹیفک ڈیٹا پوچھیں تو اس طرح کا سسٹم 5 سال میں ایک بار پنجاب کے علاقوں کو متاثر کرتا ہے. 2020 میں ایک بار آیا تھا, 2015 میں بھی اس طرح کے سسٹم, پھر 2010 کا سیلاب تھا, تو 97 کا جیسے میں بتایا 92 میں آیا تھا. تو رفلی 5-6 سال کے بعد یہ اس طرح کے ایونٹ آتا ضرور ہے پنجاب کے ریجنز میں, اور اسی طرح کی جو فلڈنگ رینز ہے وہ ہوتی ہیں. لیکن آپ یہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ 5 سال تک ہماری ضمانت ہے, یا ایک بین الاقوامی رپورٹس تو میں دیکھ رہا تھا جس میں کہہ رہے تھے کہ جو سیلاب ہیں پاکستان کی قومی زندگی کا حصہ بن گئے ہیں, سو پریپیئر فار دا فلڈز, اس قسم کی فور کاسٹنگ آپ کے ڈیٹا کے مطابق ہو سکتی ہے کہ اگلے سال ممکنہ طور پر کیا ہوگا یا نہیں؟
اس طرح یقیناً کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہاں تو میں کہہ دوں ایک کوئی ورڈ مطلب کہ ہو جائے گا, اس طرح نہیں ہو سکتا. لیکن ریٹرن سائیکل بتا دیا آپ کو 5 سال اس ایونٹ کا ہوتا ہے, تو وہ آہستہ آہستہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ 2-3 سال پہ بھی جا رہا ہے. اس سے ہم نے سیکھا کیا؟ اس سے ہم نے سیکھا یہ ہے کہ جو ارلی وارننگز ہیں ان کو سیریس لینا چاہیے, کیونکہ اکثر میں نے عوام میں جو ایک تاثر دیکھا ہے, لوگ ارلی وارننگ کو سیریس نہیں لیتے, لوگ تدبیر سے زیادہ تقدیر پہ چیز ڈال دیتے ہیں کہ ہو جائے گی, بارش نہیں ہے یا یہ ہو جائے گا. تو ہمیں چیزیں سیریس لینی چاہیے, سائنٹیفک چیزوں کو سیریس لینا چاہیے اور اپنے آپ کو سیف رکھنا چاہیے. I have to leave it there. ہمیں تقدیر پر بھی تکیہ کرنا چاہیے لیکن تدبیر بھی کرنی ہے. پانی کسان کے لیے بہت اچھا ہے. کیا پاکستان کے کسان کو اس قسم کے موسم سے فائدہ ہے یا نہیں ہے, ہم آپ کو پروگرام کے اگلے حصے میں باخبر کسان کے آفس میں لیے چلیں گے, جہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ پاکستان کا جو چھوٹا فارمر ہے اس کی صحت پر, اس کی فصل پر کیا اثر پڑا, پاکستان کا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کی صحت پر کیا اثر پڑا, اور عمومی طور پر پاکستان کی زراعت کے لیے اس قسم کی بارشوں کو کیا مطلب ہے. بارشیں اچھی ہوتی ہیں زراعت کے لیے, اور زراعت پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے, لیکن کیا اس ریڑھ کی ہڈی کو اتنا پانی چاہیے جتنا پچھلے 72 گھنٹوں میں یا اس تمام سیزن میں ابھی تک مل چکا؟ ایک شمار کے مطابق ابھی تک پاکستان میں اوسطاً جتنی سال میں بارش ہوتی ہے 80% اس بارش کا حصہ پچھلے 72-80 گھنٹوں کے اندر پاکستان میں آ چکا ہے. اس کا اثر کیا پڑے گا پاکستان کے زراعت کے اوپر؟ عمومی طور پر ہمارے پاس عدنان صاحب موجود ہیں جو پروڈکٹ ہیڈ ہیں باخبر کسان نامی تنظیم کے, جن کے آفس میں موجود ہوں. عدنان صاحب بہت شکریہ. ایک تو یہ بتائیے گا کہ زراعت کا جو سیکٹر ہے کلی طور پر, عمومی طور پر اس کا امپیکٹ منفی ہے یا مثبت ہے, اگر آپ فصلیں جو ابھی کھڑی ہیں ان کے حوالے سے بات کریں؟ دیکھیں جی, میں بات کروں گا اسپیسیفکلی جو باخبر کسان جیوگرافیکل انفارمیشن سسٹمز کے حوالے سے کام کرتا ہے. ہم نیشن وائڈ ملٹیپل ڈسٹرکٹس میں کراپ آئیڈینٹیفیکیشن پہ پرائمریلی کام کرتے ہیں. سو ہم بتا سکتے ہیں کنگے میں بیٹھے سیٹلائٹ کے ذریعے کہ ہمارے پاس کیا کدھر کراپ کس صورتحال پہ کھڑی ہے اور اس کی ہیلتھ کیا ہے, اس کی مانیٹرنگ کیا, اور کیا وہ ہارویسٹ ہو رہی ہے کہ نہیں. اور یہ تمام پاکستان کی جو فصلوں کا نظام ہے اس کی آپ بات کریں کلی طور پر؟ جی, ہم آہستہ آہستہ اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں. ابھی ہم 2-3 میجر کراپس پہ کام کر رہے ہیں, اور ایونچولی انشاءاللہ ہمارا یہی ایم ہے کہ ہم ساری کراپس پہ اس کو کر سکیں. تو جن کراپس پہ آپ کام کر رہے ہیں اور جو اس وقت موجود ہیں زمین پر, ان پر ان بارشوں کو کیا اثر؟ سو شوگر کین لیتے ہیں جی, جو ہمارا سب سے مین فوکس ہے آج کل شوگر کین پہ کافی زیادہ کام چل رہا ہے. اور شوگر کین کا ایسٹیمیٹڈ جو ہمارے پورٹلز کے تھرو اور ڈیٹا کے تھرو ہم دیکھ سکتے ہیں تقریباً 20% ہارویسٹ میں ان بارشوں کی وجہ سے نقصان ہوگا. اس کی وجہ سے کافی زیادہ امپیکٹ آئے گا, نہ صرف ملوں پہ, فارمرز پہ, پوری ویلیو اور سپلائی چین پہ امپیکٹ آئے گا. اس کا پوری ویلیو اور سپلائی چین سے کیا مراد ہے؟ کہاں پر پوری ویلیو اور سپلائی چین سے آپ اس طرح دیکھیں جی, جب آپ کو چینی چاہیے کرشنگ کے لیے یا کین چاہیے کرشنگ کے لیے, تو اب آپ کو قریب سے نہیں ملے گی, آپ کو دور سے لانی پڑے گی. آپ کا ٹرانسپورٹ امپیکٹ ہوگا, آپ کی کاسٹ امپیکٹ ہوگی, آپ کی پرائسز امپیکٹ ہوں گی, آپ کا ڈیلے ہوگا کرشنگ میں, ٹائم میں. پھر ایونچولی جب تک وہ آئے گی ہمارے گھروں تک, ہمارے کمروں تک, ہمارے استعمال کے لیے مہنگی ہو جائے گی, لیٹ آئے گی. سو بہت زیادہ ویسے اس کا تعلق مجھے پتہ چلتا ہے کہ بارشوں سے نہیں ہو, ویسے ہی مہنگی ہوتی رہتی ہے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 20% کے قریب امکان ہے کہ منفی اثرات مرتب ہوں گے اور وہ ہائر پرائسز کے اندر ٹرانسلیٹ ہو سکتے ہیں, ممکنات؟ جی بالکل, آبویسلی, کیونکہ جب پوری آپ کی ویلیو چین امپیکٹ ہوگی, ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی امپیکٹ آپ کا کریٹ ہو, بیکاز کمپاؤنڈڈ امپیکٹ پڑتا ہے. اس کے علاوہ دوسری فصلیں جو ہم نے سو کرنی ہیں اگلے سیزن میں, ان کے لیے اثرات کیا ہیں؟ ان پہ بھی کافی زیادہ امپیکٹ آئے گا جی, کیونکہ آبویسلی ایک پورا لینڈ پریپریشن کا ٹائم ہوتا ہے, چیزیں ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. سو جب آپ کی پوری چین ڈسرپٹ ہوتی ہے تو ایونچولی جو آپ کا سوئنگ سٹیج ہے اس پہ بھی امپیکٹ آتا ہے, جو آپ کی لینڈ پریپریشن کا سٹیج ہے اس پہ بھی آپ کا امپیکٹ. کیا امپیکٹ آتا ہے؟ سوئنگ, وہ کہتے ہیں کہ زمین تو نرم ہوگی, پانی بھی اویلیبل ہے, بیج ڈالیں تو نکل آئے گا. یس, وہ کہتے تو ہیں, لیکن ہماری جب ڈیٹیل میں آپ ایگریکلچر کو دیکھتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں, تو آبویسلی بیج نکل نہیں آتا, اس کو جرمنیٹ کرنا ہوتا ہے. جرمنیٹ کرنے کے لیے پوری ایک سائنس ہوتی ہے, گروئنگ ڈگری ڈیز ہوتے ہیں, ٹائم ہوتا ہے, ٹیمپریچر ہوتا ہے, رین فال ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ایکسیس از ناٹ آلویز گڈ, سو اٹس ناٹ نیسسریلی کہ نکل آئے. کچھ کراپ آبویسلی تھوڑے سے شاید زیادہ ریزیلینٹ ہوں, لیکن امپیکٹ لازمی آتا ہے. اگر آپ نام لے پائیں کہ کن کن کے اوپر یہ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں, بیج سے لے کے اور ان کو
ग्रो करवाने, जर्मिनेट करवाने तक? आई थिंक प्राइमरीली हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इस पे ज़्यादा डिटेल में आपको कमेंट कर सकेगा। स्पेसिफिकली अगर वैल्यू चेन के हवाले से बात करें, अभी शुगर केन पे हम जो मैं आपको जिक्र किया, हार्वेस्ट पे सबसे ज़्यादा तो आप सोइंग पे अगर आप उस ज़ाविये से देखें तो क्या ये बारिशों का स्पेल हमारे लिए ज़हमत है या बाइस रहमत है? आई थिंक इट वुड हैव टू बी बोथ जी, सिर्फ एक नहीं है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ आपको एक क्रॉप और एक वैल्यू चेन का बताऊं तो उस पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, यस, बट हमारे अगर कोई डिफरेंट रीजन्स हैं, फॉर एग्जांपल केपी साइड के लिए, उनके लिए शायद ये नेमत है बारिश, उनकी तरफ अभी टबैको लगी हुई है, चीज़ लगी हुई है, सो दे नीडेड दिस रेन राइट नाउ। सो और इतनी मिकदार में चाहिए थी? अप्रॉक्सीमेटली यस, इट्स एब्सोल्युटली फाइन फॉर देम ऑन दैट साइड। इनफैक्ट टबैको की जो हमारी हार्वेस्ट है वो प्रॉब्ली विल बी गुड एज वेल, बट अगेन द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट विल कमेंट बेटर ऑन दैट। उस साइड पे फ़ायदा रहा है, बट ये जो सेंट्रल पंजाब साइड है, जो स्पेशली जहाँ हमारी शुगर केन लगी हुई है, इसके लिए हमारे काफ़ी नुकसान। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हम आपको ये भी बताते चलें कि मामला सिर्फ बड़े फार्मर का नहीं है, कॉर्पोरेट फार्मर्स का नहीं है, छोटे फार्मर के ऊपर भी हमने फोकस करना है। और अगर ये वेदर पैटर्न ऐसे ही चलता रहा तो छोटे फार्मर का क्या बनेगा, जिसके लिए कर्ज़ों का हसूल मुश्किल है, जिसके ऊपर ज़रा सा दबाव पड़ता है तो उसका जो थोड़ा निज़ाम है वो डिसरप्ट हो जाता है, उसके जो टूल्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं और कस्म पुरसी के आलम में रहता है। तो छोटे फार्मर का भी जिक्र करते हैं रिजवान खान साहब, जो इसी तंजीम बाखबर किसान के हेड ऑफ़ एग्री डिपार्टमेंट। आपका बहुत शुक्रिया जी। छोटा फार्मर और दरमियाना फार्मर, उसके लिए इन बारिशों का क्या असर है? जैसे कि आपने ऑलरेडी आपको पता है कि हमने कहा कि इस दफ़ा एक्सेप्शनल रेन्स हुई हैं, तो हमने इन इलाकों को डिवाइड किया हुआ है इन एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स, कि ये वो इलाके हैं जहाँ पर 200 mm से कम एनुअल रेंज होती हैं और ये वो इलाके हैं जहाँ पर 200 से ज़्यादा होती है। तो जिस तरह चकवाल और ये एरियाज़ हैं जहाँ पर अभी इन्हीं डेज़ में 400 mm बारिश हो गई, ये वो इलाके हैं जिनको एरिड कंसिडर किया जाता है और यहाँ पे 200 mm से कम बारिश होती है। सो हम बारिश को जब ट्रांसलेट करते हैं इनटू एग्रीकल्चर वी से कि 1 इंच ऑफ रेन मीन्स 100 टन्स ऑफ वाटर। सो 100 टन्स ऑफ वाटर का मतलब है कि अगर आपने कुछ उसके लिए नहीं किया हुआ तो वो सारा रन ऑफ हो जाएगा, आपके ऊपर से फर्टाइल लैंड भी लेके चला जाएगा। तो सबसे पहला डैमेज जो है वो आपकी ज़मीन की साख को आता है। उसके बाद सर हम आ जाते हैं कि ओवरऑल जो स्मॉल फार्मर को जो डैमेज आता है, वो डैमेज उसमें जो सेंट्रल पंजाब है जिसमें मंडी बहाउद्दीन का एरिया है, आपके पास गुजरांवाला और ये जितनी भी राइस बेल्ट है, इस टाइम पर राइस की नर्सरी लगी हुई थी जो कि डैमेज हो चुकी है और राइस की नर्सरी को तैयार होने में 30 डेज़ चाहिए होते हैं। सो वंस इट्स डैमेज तो उनको दोबारा ग्रो करने के लिए एफर्ट्स करना पड़ती हैं। इसके अलावा जो हाइब्रिड राइस ऑलरेडी लग के ग्रो हो चुका था, ज़्यादा वाटर की वजह से वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती। उसके बाद आ जाते हैं लॉजिंग और इन चीज़ों में, जिस तरह से शुगर केन के और इस तरह के मसाइल हैं वो आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं केपी के और इन एरियाज़ में मकई के कुछ स्पेसिफिक सीड्स होते हैं जो हाई मॉइस्चर की वजह से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, उग नहीं कर पाते हैं। सो बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स स्मॉल फार्मर ऑलवेज गेट इम्पैक्टेड एंड जो फार्मर का लॉस होता है वो मोर देन 30-40% होता है, लेकिन जो कुछ बच जाता है जब वो इंडस्ट्री को जाता है तो ओवरऑल ये हर एक चीज़ में प्राइसेस को इम्पैक्ट। तो फार्मर क्या करे अब, बारिश तो हो गई। एग्जैक्टली। सो इसके लिए हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स जो हैं वो अपने जितने भी कस्टमर्स हैं उनको भी बताते हैं थ्रू मैसेजेस, एप्लीकेशन। हमारी फार्म लेवल की एडवाइजरी भी होती है, विद फार्म लेवल उनको अलर्ट्स मिलते हैं। सो होता ये है कि अगर इस तरह की एक्सेस रेन आ रही है तो एक रेन अब तो हो गई ना सर, रेन अब तो अलर्ट तो काम करामत नहीं, अब तो हो गई, अब क्या करें? सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, कुछ ट्रेंच बना के और उन्हीं पानी को वाटर रिचार्ज किया जाता है। एक दूसरा क्या किया जाता है कि हायर बेड बना के इन्हीं पानी को एब्जॉर्ब करा दिया जाता है इसी सॉइल के अंदर, ताकि आपकी जो आने वाली क्रॉप है इसी पानी को आप यूज़ कर सकते हैं। अमली तौर पर हमारा जो फार्मर है टुवर्ड्स दी एंड, जो छोटा फार्मर है जिसके वसाइल महदूद हैं, जो मुश्किल में, जिस तरह आपने खुद फरमाया, वो कितना कि ये काम खुद कर पाएगा? सर इसमें से जितनी भी चीज़ें हैं जो जिस तरह से बेड मेकिंग और ऑल दैट, ये बेसिकली प्रैक्टिसेस हैं, ये ऑलरेडी वो करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ओल्ड प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं कि बस हल चला दिया। हम ये कहते हैं कि आपने जो हल चलाने वो एक डिफरेंट वे में चलाएं, उसकी प्रैक्टिस लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए आपको हायर बेड बनाना है। तो हुकूमत की तरफ से, इदारों की तरफ से जो मेरा असल सवाल है वो ये है, उसको मदद की ज़रूरत होगी इन बारिशों के नतीजे में या नहीं? सर बिल्कुल होगी, और वो तमाम लोग जिन लोगों ने ऑलरेडी बीज लगाए थे, जिन लोगों की फसलें तबाह हो चुकी हैं, या स्पेशली ये जो टॉरेंट वाटर्स जिसको वान भी कहा जाता है, इनमें जिनकी फसलें बह गई हैं, दे डेफिनेटली नीड हेल्प। और उनको डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंसेज, जिस तरह के हमारे जो सिस्टर कंसर्न वेदर वाले हैं, दे आर वर्किंग इन दैट, और वो भी प्रोवाइड करें इंश्योरेंसेज। और बैंक्स दे आर वर्किंग कि अब क्रॉप इंश्योरेंस के बजाय अब उसको उसकी क्रॉप की वैल्यू की इंश्योरेंस दी जाए। पहले जो इंश्योरेंस होती है वो क्लैमिटी बेस्ड होती है, सिर्फ बैंक को मिलती
ملتی ہے. یہ انشورنس فارمر کو ملے گی. اس طرح کی انشورنسز جو ہیں وہ اب لانچ کی جا رہی ہیں ویری سون. آپ ٹو لیو اٹ دیئر. آپ کا بہت شکریہ ناظرین. تو یہ بارشیں غیر معمولی صرف کوانٹم آف واٹر یا مقدار جو آیا پانی کا آسمان سے اس حوالے سے نہیں ہے غیر معمولی. ان کا اثر پاکستان کی اکانومی پر ہے, فارمر پر ہے, کارپوریٹ سیکٹر کے اوپر ہے, تمام زرعی شعبے پر ہے, اور گھروں کے حالات, انفراسٹرکچر کے حالات تو آپ نے دیکھ لیے. اس ایشو کو ہم چھوڑیں گے نہیں, لیکن فی الحال ہم بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ہم آپ کو واشنگٹن لے کے جا رہے ہوں گے. میں خوش آمدید ناظرین. اب ہم آپ کو واشنگٹن لیے چلتے ہیں جہاں سے ہمیں مس ڈینا وائٹ جوائن کر رہی ہیں. مس ڈینا وائٹ بہت سگنیفیکنٹ بیوروکریٹ رہ چکی ہیں. وہ فارمر اسپوکس پرسن ہیں پینٹاگون کی, پاکستان کے معاملات کو اچھے طریقے سے سمجھتی ہیں, امریکہ کی فوج کو ایڈوائز کرتی رہی ہیں, اور پبلک افیئرز میں ان کا ایک بڑا نام ہے. ویلکم ٹو دا شو مس ڈینا وائٹ. Thank you for having me. Let me start by asking you about this new phase in Pakistan-US ties. There's a lot of buzz around this term, new phase here in Pakistan, as indeed in our neighborhood. I just want to get your insights into how new this phase actually is. I think it's a new chapter. I mean, the US and Pakistan have had a very long relationship. It's had its ups and downs, but I think we're in a very good place right now, especially after tensions were cooled between both India and Pakistan by this administration. And I think also Pakistan has a real opportunity in these trade negotiations to highlight some things that are in the US's interests to do and also will benefit Pakistan. This is a very interesting angle. Obviously, we have seen big powers engaging smaller, medium-sized powers via trade and economic aid. But the way the Trump administration has used trade as an instrument of foreign and defense policy is exceptional. Given the small, relatively smaller nature of trade ties between, in terms of volumes, Pakistan and the US, can this be the centerpiece of this new chapter? You know, I think that it's not about necessarily the size, but it's about what this president wants to use as the levers of power. And what he believes is that trade is a great way to foster relationships. People who trade with each other, in general, don't kill each other. And so, number one, the fact that the White House is having trouble bringing Putin to the table. Right now, Russia's main sources of income are oil exports, and 85% is bought by the Chinese and the Indians. And so I think the fact that Pakistan is looking to talk about more energy issues, mineral issues, I think are all advantageous for this administration. And again, I don't want people to get caught up on the amount of the deficit. Obviously, the president is very concerned about all trade deficits, but Pakistan has some cards to play. And Pakistan has these cards to play because trade has acquired strategic centrality in the way Donald Trump deals with the world now. In terms of medium to long-term engagement, will this be enough of a bonding or a bond for these countries to stick together and find mutuality of interest, or are there areas where they need to work on to make sure that the strategic parameter of this relationship survives? I think that Pakistan and the US have built a very strong relationship. It's important that it continues for security reasons. The U.S. has an interest in Southeast Asian regional support and security, and Pakistan has obviously played a very crucial role in the U.S.'s presence in the region. But Pakistan also, if it's looking at, and it's also important, a lot of the exports are textiles. And the president has already said that he's not really looking to bring back jobs around textiles. So again, this is an opportunity for Pakistan to build
on what is really important to the president, which is trade, and also bringing an end to the war in Ukraine. And I think the fact that Pakistan is pursuing potential energy and mineral negotiations, I think is in Pakistan's favor in ensuring that this relationship for the next 3.5 years stays strong and can be built upon for the next, whoever becomes president in the next election. Look, Pakistan-US ties offer like roller coaster rides, sort of the ups, dizzying heights, and then there are lows when there's mutual distrust and also a lot of bickering and mutual recrimination. But going back to the time when you were representing the Pentagon as the chief spokesperson, could you have imagined, I know it sounds like an unfair question, but let me still ask this question. Could you have imagined in the near future for the Pakistan Army chief to be hosted in the White House by the US president? I mean, was that something, as a possibility? Did it even cross anybody's mind? Well, I think so, and I think there is some precedent for that, given Musharraf and the relationship that the United States built in the aftermath of 9/11. During my period, again, Pakistan was incredibly important for our regional security and for our eyes and help. I've visited Pakistan many times, and it's strategically important. And you also can't ignore the fact that Pakistan and India are both nuclear powers. So Pakistan's always going to be at the table for any administration that cares about regional or global security. And towards the very end, we don't want you to look at the crystal ball and make a forecast, but you talk about South Asian regional construct. Pakistan and India, of course, are nuclear powers, but they are also declared adversaries. They just had this showdown. Given the fact that the two are mutually exclusive in terms of their interests and definition of the interest, isn't the Trump administration performing a very delicate balancing act for now, and will it have to choose sides eventually, or do you think it will stay the neutral course? I think that it'll probably stay the neutral course, if you're not going to hold me to that prediction, because it's not in the U.S.'s interest to for either side not to work with us, right? Both are incredible regional powers, both are nuclear powers. Neither can be ignored, and we have interests with both countries. And I think what you'll see with Trump, especially, number one, it was a very good move for India and Pakistan to nominate him for the Nobel Peace Prize. That's for sure. And second, the president really sees peace through trade, and he wants to increase trade and he wants to increase commerce so that people can thrive. He most wants Americans to thrive, which is why he's going after tariffs. But I think Pakistan and India have huge opportunities to work with this administration, because this administration is not tied to the past. It's not tied to the things and the obligations or the ideas of the past. And so I think it's a great chapter. As you said, it's been a roller coaster, but I think this is an incredible opportunity for both countries. Ms. Dana White, thank you so very much for joining us. This is all the time we had. We'll bother you again. These are great, insightful reflections coming from a pro. नाज़रीन, हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं. अल्लाह हाफ़िज़.